سر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو بار بار یہ کہے کہ اگر آپ نے اس طرح نہ کیا تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا، ڈرائے دھمکائے، تو ایسا کرنا اس کا کیا وبال ہے؟ میرا سوال یہ ہے حضور کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ فوتگی وغیرہ ہوتی ہے، میت کے نیچے جو ہے نا وہ جانماز رکھی جاتی ہے، وہ مسجدوں میں دے جاتے ہیں، لیکن مسجدوں میں کارپٹ وغیرہ بچھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ اس کا کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے جی، بار بار یہ کہنا کہ طلاق دے دیں۔ ہاں دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ طلاق کا اختیار شریعت نے مرد کے ہاتھ میں دیا ہے، بیدہ عقدۃ النکاح، اور اس کے دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مرد عورت کے مقابلے میں بردبار یعنی برداشت کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں عمومی طور پر سمجھدار ہوتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا۔ عورتوں میں عام طور پہ کسی چیز کا جلدی فیصلہ کر لینا، کسی چیز کے اوپر جلد بازی کرنا، یہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو شریعت نے مرد کو اس چیز کا اختیار دیا ہے، تو اس لیے دیا ہے کہ وہ عورت کے مقابلے میں سمجھدار بردبار ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ بھی اس طرح کی حرکات کرے گا کہ بلا ضرورت شرعی، جہاں پر شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی نہیں، اور وہاں پر وہ اس طرح جو ہے وہ رشتہ توڑ دے گا، طلاق دے دے گا، تو پھر اس نے شریعت مطہرہ کی جو حکمت تھی اس پر عمل نہیں کیا۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں اور اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ شریعت نے آپ کو کوئی اس لیے طلاق کا اختیار نہیں دے دیا کہ آپ عورت کے اوپر جب چاہیں ظلم و ستم کرتے پھریں اور اس کو جو ہے وہ ڈراتے دھمکاتے پھریں۔ تانا جو ہے، یہ تانا تو خود ایک ظلم ہے نا، مطلب عورت کے لیے تو بڑے خوف زدہ ہو جانے والی۔ یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ڈراتے رہیں، اس کے اوپر ظلم کرتے رہیں، یہ اس لیے نہیں دیا گیا آپ کو اختیار۔ طلاق جو ہوتی ہے بالکل آخری اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس سے پہلے تمام مراحل طے کر لیا آپ نے، پھر اس کے بعد اس کو اختیار کیا جاتا ہے، اس سے پہلے اس چیز کو اختیار نہیں کیا جاتا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہمارا ایک تجربہ ہے اور دارالفتہ اہل سنت کے اندر بکثرت اس طرح کے مسائل آتے ہیں، تو عمومی طور پر جن لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے طلاق دے دوں گا، تو ان کے بارے میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے منہ سے غصے کے وقت یہ الفاظ نکل ہی جاتے ہیں۔ ٹھیک، کہ وہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے نا کہ دے دوں گا، تو اب لڑائی ہوئی تو غصے کے اندر پھر وہ بول دے دیتا ہے، دے دیتا، میں نے تجھے دے دی، وہ اس طرح کے الفاظ بول دیتا ہے۔ تو اس لیے ان الفاظ کو اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے، سمجھانے کے اور جو ہے وہ راہ راست پر لانے کے بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں اور دیگر الفاظ ہوتے ہیں۔ طلاق کے الفاظ کی دھمکی کے لیے استعمال نہ کیے جائیں، جہاں استعمال کرنے ہیں وہاں اس سے پہلے جو ہے وہ کسی اہل سنت کے مستند اور معتمد مفتی سے آپ رابطہ کریں اور ان سے بات کو سمجھ کر پھر اس کے بعد آگے فیصلہ کیا کریں۔ مفتی صاحب، دوسرا سوال تھا، اس سے پہلے میں ایک مشورہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کر دوں۔ ویسے تو دعوت اسلامی کا جو ایک ماحول ہے، نیکیوں بھرا ماحول ہے، مدنی ماحول ہے، اس کی دیگر افادیت اور دیگر فوائد اپنی جگہ ہیں، دنیا کے بھی ہیں، آخرت کے بھی ہیں، لیکن اس کا ایک بڑا زبردست فائدہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ طبیعتوں میں اکثر اوقات تحمل پیدا ہو جاتا ہے، برداشت پیدا ہو جاتی ہے، اور بالخصوص شرعی جو احکام ہیں ان کی نزاکت کو گویا کہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آنے ہی لگتا ہے، تو پھر احتیاط کا پہلو غالب آنے لگتا ہے، مفتیان کرام، علماء اہل سنت سے پوچھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو بڑی عافیت رہتی ہے، گھریلو زندگی بھی بڑی سکون کی رہتی ہے۔ تو مفتی صاحب نے جو مشورہ دیا وہ تو بڑا ہی اہم ہے کہ کسی مفتی اہل سنت سے قابل اعتماد آپ پوچھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھے ماحول کو اپنائیں، اچھے دوستوں کو اپنائیں، دعوت اسلامی کا جو جمعرات کو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں ہونے والے، اس اجتماع میں شرکت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت